سندھ میں گندم کی خریداری کا ہدف 9 لاکھ ٹن رکھا گیا ہے اور جو سرکاری قیمت ہے اس کا تعین اب ہو چکا ہے 4,000 روپے فی من اس بار اس کی سرکاری قیمت رکھی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کپاس کی کاشت میں جو کمی ہے اس کے اب خدشات تشویشناک حد تک بڑھ چکے ہیں اور کپاس کی کاشت ہر گزرتے سال کے ساتھ پاکستان میں کم ہوتی جا رہی ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں اس پر ہم بات کریں گے. تمام وجوہات جانیں گے. محمود نواز شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سندھ آبادگار بورڈ کے ممبر ہیں. محمود صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے. قیمت مقرر کی گئی ہے اس وقت گندم کی سرکاری قیمت, یہ بتائے گا کہ کسانوں کے لیے یہ کیسا فیصلہ ہے؟ آپ کو اس پر تحفظات ہیں, مطمئن ہیں آپ اس پر؟ مہینے بعد اس کا بھاؤ بڑھتا رہتا ہے. 1700 سے بڑھ کے آج اس کا ریٹ 4,500 روپے ہو گیا ہے. وہی چیز ڈی اے پی کے ساتھ ہوئی ہے, تیل کے ساتھ ہوئی ہے, بیجوں کے ساتھ ہوئی ہے اور دواؤں کے ساتھ ہوئی ہے. جب کاسٹ آف پروڈکشن بڑھتی جاتی ہے اور اگر آپ کموڈٹی کی پرائسز کو نہیں بڑھائیں گے تو اس کا تو صرف ایک ہی مطلب ہے کہ کاشتکار کو ظاہر سی بات ہے نقصان ہوگا. اس سال کاشتکار نے پچھلے سال چونکہ قیمتیں بڑھائی گئی تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کاشتکار فصل جو ہے نا بہت اچھی لگی ہوئی ہے اور کافی کوانٹٹی میں بھی فصل لگی ہوئی ہے. ابھی اس سال کے بعد اگر لوگوں کو ظاہر سی بات نقصان ہوگا تو پھر اگلے سال کوئی گندم کی کاشت کرے گا نہیں. ہاں ہمارے پاس اس کی پروڈکشن کم ہوگی. تو صاحب یہ کاشتکاروں کی ڈیمانڈ ہے کیا؟ قیمت ہونی کیا چاہیے؟ آپ لوگوں کو آن بورڈ لیا گیا حکومت کی جانب سے یہ قیمت طے کرتے ہوئے, پھر حکومت نے خود ہی یہ از خود طے کر دیا کہ 4,000 روپے فی من قیمت ہے؟ دیکھیں یہ تو از خود ہی سرکار نے فیصلہ کیا ہے. ہمارا ہمیشہ اس میں یہ کہنا ہوتا ہے کہ آپ کو سارے اسٹیک ہولڈرز کو, جس میں کاشتکار بھی ہیں, جس میں آپ کے ریسرچ کے پورا ریلائنس ہے, اور پھر بھی آپ دیکھیں کہ کاٹن کے اوپر آپ کو کوئی بھی پالیسی نظر نہیں آتی. ہاں ایک بات ضرور پازیٹیو ہوئی ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں یعنی 22 اور 21 کے اندر کاشتکاروں کو بہت زیادہ نقصان ہوا تو انہوں نے کاشتکاری فیبروری اور مارچ کے اندر اس کی کاٹن کی سوئنگ کی. تو اس سال جیسے ہم ابھی بات کر رہے ہیں جو اتری ہے فصل یا جس کے بھی نمبرز آ رہے ہیں وہ پچھلے سالوں سے ڈبل ہے. وداؤٹ گورنمنٹ سپورٹ اور اینی پالیسی اور انسٹیٹیوشنل جو ایک انٹرونشن ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ کاشتکاروں نے خود اپنا کر کے یہ کیا ہے. تو کاٹن کی وجہ سے آپ دیکھیں پنجاب میں کوئی 18 لاکھ ایکڑ لاسٹ ایئر ہی صرف پیڈی کی پروڈکشن یعنی دھان کی فصل میں اضافہ ہوا ہے. دھان کی فصل کا مطلب یہ ہے کہ انوائرمنٹ کے لیے بھی اتنی اچھی نہیں ہے اور پانی کا بہت زیادہ استعمال کرتی ہے. تقریباً خریف کے موسم میں 3 ٹائم زیادہ پانی استعمال کرتی ہے کاٹن کے. تو کاشتکار کو جب آپ کوئی پالیسی نہیں دیں گے, جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ آپ اس کو کوئی قیمت اور یہاں ان پٹ کی کاسٹ آپ کم کریں جیسے ہندوستان میں ہے, یا پھر آؤٹ پٹ کی کاسٹ کو آپ کچھ تو آپ کہیں تو آپ ان کو کمپنسیٹ کریں گے نا. نہیں کریں گے تو کاشتکار پہ ادھر ادھر فیصلے کرے گا جو ملک کے لیے بھی پھر اتنے اچھے اور درست ثابت نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. تو محمود صاحب اس وقت تو ہم ہر طرف سے سنتے ہیں کہ ہمیں ایکسپورٹس بڑھانے کی ضرورت ہے. ٹیکسٹائل ہماری ایک بڑی اہم ایکسپورٹ ہوا کرتی تھی, لیکن جب تک یہ کاٹن کے ایشوز نہیں حل ہوں گے, کاٹن انڈسٹری پر اگر گورنمنٹ کا فوکس نہیں ہوگا تو پھر ہم اپنی ایکسپورٹس کو کس طرح سے بڑھا سکیں گے؟ خاص طور پر ٹیکسٹائل شعبے کی میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں آپ نا جب آپ 1 ملین بیل امپورٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ 800 سے 800 ملین ڈالر تقریباً خرچ کر رہے ہوتے ہیں. اس سال آپ کی 3 ملین بیل زیادہ ہوئی تو سیدھے آپ نے 3 ارب ڈالر تو یہ آپ نے بچا لیے. لیکن جو آپ کی ٹیکسٹائل کی انڈسٹری ہے نا اس کو تو گورنمنٹ ایڈوانٹیج دے دیتی ہے کہ بھائی آپ ڈالر خریدو, بلکہ آپ اس کو ڈسکاؤنٹ میں خریدو, قرضہ بھی ہم دیتے ہیں اور آپ ایکسپورٹ کرو. اگر اس ساری میں اگر کوئی کسی کو نقصان ہوتا ہے تو وہ سب سے زیادہ ملک کا نقصان ہوتا ہے, پھر کاشتکار کا نقصان ہوتا ہے. تیسرے نمبر پہ آپ کی جو جننگ فیکٹریاں ہیں جو کہ اسمال فیکٹریز ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے. وہ کاٹن ان کے پاس جاتی ہے, وہ جن کر کے آگے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو دیتے ہیں. ٹیکسٹائل والے تو اس کو اگر اپنی کاٹن ہوئی تو ظاہر سی بات ہے وہ زیادہ فائدے مند اور سود مند ہے ان کے لیے, لیکن اگر نہیں بھی ہوتی تو گورنمنٹ ان کے لیے وہ چینل کریٹ کر دیتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے اگر جس کی پوری ویلیو ایڈڈ سیکٹر آپ کے پاس ایک موجود ہے, ہمارے ڈائنامکس جو پروڈکشن کے ہیں اس میں بھی یہ چیز سیٹ ہوتی ہے کاٹن, اور اگر اس کے اوپر پراپر ہم نے پالیسی میجرز نہیں لیے گئے تو ظاہر سی بات ہے یہ ہماری زرعی معیشت کے لیے اور ملک کے لیے یہ اتنا فائدہ. بہت بہت شکریہ محمود نواز شاہ صاحب. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.